إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے سود کے متعلق یہ سخت ترین بات سنی کہ اللہ مالک اہل ایمان کو سود خوری سے، سود کھانے اور سود دینے سے منع کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے اعدت للکافرین جو اللہ نے اپنے حکموں کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اب اگلی آیات جو آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے رحم کے لیے دو شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے تو دو شرطوں کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، جس غلط فہمی کا شکار آج سے پہلے یہود تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم جو مرضی کریں ہم بخشے بخشائے ہیں، اور یہی تصور آج امت مسلمہ کا بن گیا ہے کہ چونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، چاہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں یا نہ کریں، اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی ہر بات میں اس کی نافرمانی کریں، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کے بجائے ان کے طریقوں کا مذاق اڑائیں، پھر بھی ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں امت کی کثیر تعداد مبتلا ہے، اور ہر دانا اور عقل مند ہر انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسان کا چھٹکارا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ ہم دنیا کے سارے انسانوں کی ہر بات کا انکار کر دینا، ہم پہ کفر لازم نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے ایک حکم کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا انکار کرے کہ یہ نہیں کرتا میں، یہ درست نہیں ہے، وہ کفر کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پہ اللہ رحم کر دے، تو اس کے لیے ان دونوں شرطوں کو پورا کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کلمات مختلف انداز میں قرآن کریم کے اندر 83 مرتبہ ہیں، یہ اس سے بھی زائد ہے، جس میں اللہ اہل ایمان کو اطاعت کا حکم دیتا ہے تو یا اپنی یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اولی الامر کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ صاحب امر حکمران بھی ہو سکتا ہے، عالم دین بھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا فإن تنازعتم فی شیء، تمہارا اور تمہارے عالم دین کا، تمہارا یا تمہارے حکمران کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اور ان کا کسی مسئلے میں بھی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی پلٹنا ہے، رستہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس لیے آج جو لوگ مختلف اپنے نام کی بیعتیں لیتے ہیں، اپنی پیری مریدی کے سکے چلاتے ہیں، اس کائنات میں اللہ نے ایک پیر بنائے ہیں، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پیر نہیں۔ اگر مرشد ہے تو وہ مرشد ہوتا ہے رستہ دکھانے والا، رسول اللہ کے علاوہ بہترین رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ اگر ہمیں منبع ملتا ہے تو ہمیں نالیوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت کہ اللہ نے وہ صاف ستھرا سمندر کا پانی اپنی اور اپنے رسول کی زبان مطہرہ سے نکلنے والا ہر خوبصورت لفظ جس کے اندر کوئی غلطی کا احتمال ہی نہیں، کیا ہمارے لیے وہ لایا عمل نہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں حکمن فرما رہے ہیں، پھر کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ساریوں کا مطلب دوڑ پڑو، یعنی جب کوئی بہت اہم کام ہوتا اور ٹائم بھی کم ہو تو پھر کہتے ہیں بھاگو۔ ہم نے سفر پہ جانا ہے ٹرین پہ، اس کا وقت ہوا چاہتا ہے تو انسان بے تحاشا بھاگتا ہے کہ میری ٹرین نہ چھوٹ جائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کے سفر کا کسی کو پتہ نہیں کہ اگلی سانس آئے یا نہ آئے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنی رب کی مغفرت کی طرف بھاگو، یعنی اس سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں خطاؤں پہ نادم ہو جاؤ اور نیکی اور بھلائی کا رستہ اختیار کر لو۔ تو پھر کیا ملے گا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت دے گا اللہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ زمین اس کائنات کے اندر چھوٹا سا سیارہ ہے، ایسے کھربوں سیارے ہیں جو آسمان کی چھت تلے ہیں، آسمان کی وسعتیں اس کو کبھی کوئی پا ہی نہیں سکا، نہ پا سکتا ہے۔ لا تنفذوا الا بسلطان، نہیں پا سکو گے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، جب جنت کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، پھر آگ کہاں ہوگی، یعنی جہنم کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب رات ختم ہو کے دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہوگی۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جن کے دل میں تقوی خوف خدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقوی پیدا فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ پہلی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے رستے میں خرچ کرو، چاہے آسانی ہے یا تنگی، خوشی ہے یا غمی، مصیبت ہے یا فراوانی، ہر حالت میں الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تیسری بات، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پا لو۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ کہنے لگا نہیں جی کچھ اور نصیحت۔ اتنی مرتبہ اس نے کہا جی نہیں کوئی اور، آپ نے ہمیشہ کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ لے یا مار لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ آج ہمارا غصہ اتنا جو ہے بالکل کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے ہماری خانگی زندگی ہو، روزانہ کی بنیاد پہ اتنے کیس آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں، زبان سے یہ بکواس نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں
اسی طرح انسان لڑائی جھگڑے مار کٹائی قتل ان ساری باتوں میں غصہ ہی ایسا عنصر ہے جو انسان کو تباہی میں دھکیل دیتا ہے۔ تو ایک مومن ایک متقی کی نشانی پہلی کہ وہ لوگوں کا مال نہیں کھاتا، کم ہو یا زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ہر وقت وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے کاروبار کے ذریعے لوگوں کو لوٹ لوں یا چوری ڈکیتی کے ذریعے لوگوں کو لوٹ لوں، یہ نہیں سوچتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی خیر کروں، اور جو لوگوں کی خیر اور بلائی کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی بلائی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کے مالک خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی اگر ایسے کروں گا تو مجھے رزق ملے گا وگرنہ نہیں، حالانکہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنی محنت کر رہا ہے یا بالکل فارغ بیٹھا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا والکاظمین الغیظ، تیسرا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اپنا پورا سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کے میں غرق ہے، اس پہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ سے بھی معافی مانگی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اسے معاف کرے وہ لوگوں کو بھی معاف کرے۔ ہم تو رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اگر چھوٹی سی بات پہ بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی چہرہ نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے 1 سال تک نہیں بولتا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا، تو وہ شخص قاتل ہے جو اپنے سکے بھائی اپنے رشتہ دار سے بغیر سبب کے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہ جو جن کے اندر یہ صفات ہیں نا کہ ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، اچھے بھلے نیک لوگ ہیں، ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔